ملتان شہر پر قبضہ۔ سکھوں نے دیوان موتی رام کی قیادت میں ملتان شہر کا تنگ محاصرہ کر لیا۔ نواب مظفر خان نے انتہائی طاقت کے ساتھ اس کا دفاع کیا۔ محاصرہ کئی روز تک قائم رہا۔ آخرکار سکھ توپ خانے کی زبردست گولہ باری کے نتیجے میں شہر کی فصیل میں متعدد دراڑیں پڑ گئیں اور حملہ آوروں نے ایک گھمسان کی جنگ کے بعد فروری میں شہر پر قبضہ کر لیا۔ اب قلعے پر بمباری کا آغاز کیا گیا۔ شہر پناہ میں محاصرے کے پیش نظر کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں فراہم نہیں کی گئی تھی اور نواب کے پاس صرف 2000 افراد کا حفاظتی دستہ تھا۔ مظفر خان نے اتنے قلیل ذرائع سے اس قدر دلیری کے ساتھ دفاع کیا کہ سکھوں نے اس سے پہلے اس کی مثال نہیں دیکھی تھی۔ سکھوں نے اگلے مورچوں پر توپیں نصب کر دیں اور ہر جاگیردار کے پاس ایک توپ تھی اور خندق کے باہر مورچے قائم کر دیے۔ ان مورچوں سے انہوں نے اپنی توپوں اور بندوقوں سے قلعے پر زبردست فائر کھول دیا۔ میسورین نے باہر نکل کر کئی حملے کیے اور دونوں افواج کے درمیان کئی زبردست معرکے ہوئے، لیکن سکھوں کی مسلسل گولہ باری نے شہر پناہ کی فصیل میں متعدد شگاف پیدا کر دیے۔ لہذا اپریل کے مہینے میں بلائی دفاعی مورچے تقریباً مسمار ہو گئے اور اگلے ماہ مٹی کے پشتوں کے قریب مورچوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ 2 جون تک بمباری کی گئی عظیم بنگی توپ اب پوری طرح سرگرم عمل تھی اور اس کی گولہ باری سے 4 گنا فائدہ ہوتا تھا۔ دیگر بھاری توپیں جن کی بہت زیادہ تعداد تھی وہ بھی بہتر کارکردگی دکھا رہی تھیں۔ فصیل میں 2 بڑے شگاف ڈال دیے گئے اور دروازے کو اڑا دیا گیا، لیکن محافظوں نے ان کے پیچھے مٹی کے ڈھیر لگا دیے اور ان سے اپنے حملہ آوروں کے ساتھ دست بدست لڑائی میں مصروف ہو گئے۔ سکھوں نے متعدد حملے کیے، لیکن ہر مرتبہ چھوٹی سی حفاظتی فوج نے حملے کو پسپا کر دیا اور اپنے دشمنوں کو زبردست نقصان پہنچایا۔ رنجیت سنگھ اگرچہ موجود نہیں تھا، لیکن محاصرے سے متعلق معاملات کی انجام دہی کے سلسلے میں باقاعدگی سے احکامات بھیجتا رہا۔ اس نے دیوان مصر چند کو مسلسل احکامات بھیجے اور اسے قلعے پر دھاوا بولنے کا خطرہ مول لینے سے منع کیا، جس کے لیے سکھ فوج بڑی بے چین تھی۔ اس سے مہاراجہ کا مقصد مظفر خان کو اپنی مرضی سے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا اور اسے ایک جاگیر کی پیشکش کو قبول کرنے پر آمادہ کرنا تھا۔ تاہم نواب نے سختی سے انکار کر دیا اور دشمن کو پسپا کرنے یا مر جانے کا تہیہ کر لیا۔ اب نواب کی طرف سے سپاہیوں کا فرار شروع ہو گیا، کیونکہ سکھوں نے اس کے پٹھان ساتھیوں کو بڑی بڑی رشوتیں پیش کی، لہٰذا ان میں سے صرف چند ایسے تھے جنہوں نے اس ترغیب سے ہاتھ کھینچا۔ آخر شہر پناہ کے محافظ کم ہو کر 200 یا 300 لڑاکا افراد رہ گئے۔ ان میں سے زیادہ تر نواب کے مصاحب اور عزیز رشتہ دار تھے۔ باقی افراد میں تو یا تو مارے گئے یا دشمن سے مل گئے۔ اس چھوٹی سی جانحصار جماعت نے آخری دم تک دفاع کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب معاملات اس مرحلے پر تھے تو سادھو سنگھ ایک متعصب اکالی نے اپنے جیسے پرجوش اور نڈر ساتھیوں کو ہمراہ لیا اور 2 جون کو بغیر احکامات کے قلعے کے ایک بیرونی مورچے پر دھاوا بول کر اچانک افغانوں پر آن پڑا۔ یہ جمعے کی صبح تھی اور مسلمان رات بھر کی محنت و مشقت اور نگرانی کے بعد آرام کر رہے تھے۔ انہیں اچانک آ لیا گیا۔ سکھ فوجیوں نے خندقوں میں سے یہ سب کچھ دیکھا تو اسی لمحے فوراً آگے بڑھے، لہٰذا پورے مورچے پر قبضہ کر لیا۔ تمام محافظوں کو دست بدست لڑائی میں قتل کر دیا گیا اور پوری سکھ فوج اس کامیابی سے حوصلہ پا کر قلعے پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھی اور خضری دروازے پر ایک شگاف کے ذریعے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئی، جو 4 ماہ کی گولہ باری کا نتیجہ تھا۔
चुनाचे अकाली मुतासिब सिखों की एक छोटी सी जमात ने अचानक किले के कब्जे की राह हमवार कर दी। ये देखकर बूढ़े नवाब मुजफ्फर खान ने सब्ज लिबास ज़ेब तन किया और अपने बेटों, उकरबा और जाती मसाहिबीन पर मुश्तमिल अपने बाकी मांदा साथियों के हमरा खिजरी दरवाजे के करीब अपनी रिहाइशगाह के दरवाजे पर तलवारें सूंध कर खड़ा हो गया। अब ये मुट्ठी भर सूर में अपने हमला आवरों पर चढ़ दौड़े। लिहाजा ये यूरिश इस कदर गजबनाक और सख्त थी कि उन्होंने बेशुमार दुश्मनों को तह तह कर दिया। दुश्मन में से रास्ता बनाता हुआ नवाब अपनी छोटी सी जानिसार जमात के साथ हजरत बहाउल हक रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी के मज़ार पर पहुंच गया। यहाँ पर नवाब ने आखिरी दम तक मुकाबला करने का तहैया कर लिया और उसकी जबरदस्त बहादुरी का खौफ कुछ इस कदर पैदा हो गया था कि सिख पीछे हट गए और उन्होंने अपनी बंदूकों से फायर खोल दिए। बहादुरों ने चिल्ला कर कहा, मर्दों की तरह आगे आओ और दयानतदाराना लड़ाई में हम अपनी बहादुरी को आजमाएं। ये एक खुली दावत थी जिस पर सिखों ने किसी किस्म का रद्द अमल का इजहार न किया। चुनाचे सफेद दाढ़ी वाला नवाब मुजफ्फर खान जख्मों से चूर होकर गिर गया, लेकिन आखिरी दम तक नफरत दुश्मन की पनाह कबूल करने से इनकार करता रहा। लिहाजा इसके साथ उसके पांचों बेटे शाहनवाज खान, मुमताज खान, अय्यास खान, हक नवाज खान और शहबाज खान भी शहीद हो गए। इसके अलावा नवाब का भतीजा नसरुल्ला खान और उसकी बेटी और उसके मुशीरान खान मोहम्मद खान, खुदायार खान और साहिबदाद खान भी शहीद हो गए। उसके दूसरे बेटे जुल्फकार खान को चेहरे पर एक जबरदस्त जख्म लगा। नवाब का सबसे बड़ा बेटा सरफराज खान, जिसे उसके वालिद के मक्का मुकरमा जाने की बिना पर अदम मौजूदगी में चंद सालों के लिए हुकूमत की भाग दौड़ सौंपी गई थी, उसे एक तहखाने में छुपा हुआ पाया गया। लिहाजा उसे उसके सबसे छोटे बेटे अमीर बाज खान के साथ कैदी बना लिया गया। दीवान राम दयाल सरफराज खान को अपने हाथी पर बिठाकर साथ लाया और उसके खेमे तक बड़े एहतराम से पहुंचाया। हिफाजती फौज में से सिर्फ चंद अफराद ही फरार होने में कामयाब हो सके। नवाब मुजफ्फर खान को उसके बेटे शाहनवाज खान के हमराह बड़े एहतराम के साथ हजरत बहाउल हक के मकबरे में दफन किया गया। सिख फौज ने अब कला और शहर में गारत गरी मचा दी। इस मौके पर सिखों ने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। किले में तकरीबन 400 से 500 तक के मकानात जमीन बोस कर दिए गए और उनके मालिकान को हर चीज से महरूम कर दिया गया। नवाब के कीमती पत्थरों, जवाहरात, जेवरात, शालों और दीगर कीमती अशिया को बहक के सरकार जब्त कर लिया गया और दीवान राम दयाल ने महाराजा के मुआयने के लिए इन अशिया को इंतहाई एहतियात से संभाल कर रख लिया। जुमला हथियारों को अपने साथ ले गए। शहर में मुतअद्दिद मकानात को नजर आतिश कर दिया और शहरियों के पास कोई चीज़, कीमती चीज़ न छोड़ी गई। सैकड़ों लोगों को उनके कपड़ों से महरूम कर दिया गया और मुल्तान की औरतों से दस्त दराजियाँ की गईं। लिहाजा मुतअद्दिद औरतों ने बेहरमती से बचने के लिए कुओं में कूद कर खुदकुशी कर ली या दूसरे लफ्ज़ों में अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। शहर की गारतगरी के दौरान सैकड़ों को हलाक कर दिया गया। दर हकीकत कोई ऐसा शख्स होगा जो नुकसान और जुल्म सितम से महफूज रहा हो। किस्सा मुख्तसर बेचारे शहरियों पर मुल्तान की लूट मार के दौरान इस कदर खौफनाक ज़्यादतियाँ की गईं और इस कदर भयानक वाक़यात ने जन्म लिया कि लोगों को आज तक याद हैं और अक्सर मौजू बहस होते हैं। जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो शहजादा खड़क सिंह किले में फातिहाना अंदाज में दाखिल हुआ और नवाब की तमाम सरकारी जायदाद और ख़जानों पर कब्जा कर लिया
اور اس کے بعد شجاع آباد کے قلعے پر قبضہ کر کے اس میں لوٹ مار مچا دی گئی اور سونے چاندی کے برتنوں اور دیگر قیمتی اشیاء پر مشتمل 4 لاکھ روپے مالیت کا مال غنیمت فاتحین کے ہاتھ لگا۔ ملتان پر قبضے کی خبر سب سے پہلے جس شخص نے رنجیت سنگھ تک پہنچائی وہ سردار فتح سنگھ آہلووالیہ کی ملازمت میں ایک چوبدار تھا۔ مہاراجا نے اسے طلائی کڑوں کا جوڑا اور قیمتی کلابتون بٹے ہوئے ریشمی اور طلائی دھاگوں سے تیار کرتا ہوا کپڑا کی ایک چادر پیش کی، لہذا سرکاری ذرائع کے توسط سے خبر کی تصدیق ہونے پر لاہور میں زبردست خوشیاں اور کئی شادیانے بجائے گئے۔ 8 روز تک جشن کا سامان رہا۔ مہاراجا ایک ہاتھی پر سوار ہو کر لاہور کی اہم گلیوں میں سے گزرا تو اس نے ہجوم کے ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے روپے نچھاور کیے۔ فتح کے شکرانے کے طور پر روپے پیسے کی صورت میں ایک بہت بڑا نذرانہ دربار صاحب امرتسر روانہ کیا گیا۔ امرتسر اور لاہور کے شہروں میں زبردست چراغاں کیا گیا اور لاہور میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی ہر عبادت گاہ میں خیرات کے طور پر پیسے بھیجے گئے۔ محل میں کئی روز تک جشن کا ساماں رہا اور مہاراجا نے بے شمار طلائی کنگن، کینٹھے، ہار، شالیں اور ملتان روانہ کی کہ انہیں جنگ میں بہادری کے جوہر دکھانے والے ظالم سرداروں جاگیرداروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تاہم ان خوشیوں کے دوران اور فیاضانہ کارروائیوں میں رنجیت سنگھ نے ایک موقع پر اس حد تک لالچ کا اظہار کیا جو صرف اسی کا خاصہ تھا، لہذا فتح اور علاقائی سرفرازی کے ساتھ ساتھ یکساں طور پر دولت جمع کرنے میں بھی وہ اسی طرح اپنے حرص و طمع کا اظہار کرتا رہا۔ وہ ہمیشہ سے قلعہ ملتان کو دولت کا ایک عظیم گودام سمجھتا آ رہا تھا اور شہر کی دولت کے بارے میں بھی مبالغہ آمیز خیالات اس کے ذہن میں رہتے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ مال غنیمت اس کی توقعات سے بہت کم ہے تو اس نے احکامات جاری کیے کہ پوری فوج کو لاہور واپس بھیج دیا جائے، ماسوائے جوت سنگھ پلیا کی قیادت میں فوج کے ایک حصے کے، کیونکہ جگہ پر قبضہ اور علاقے کے انتظام کے لیے اس کا وہاں رہنا بہت ضروری تھا۔ فوج کی واپسی پر اس نے ایک اعلان جاری کر کے تمام سرداروں، جاگیرداروں، افسروں اور سپاہیوں کو بلوا کر ان پر زور دیا کہ ملتان کی لوٹ مار میں انہوں نے جو کچھ حاصل کیا ہے اسے سرکار کے حوالے کر دیں، اور اگر کسی شخص کے پاس مال غنیمت کی کوئی چیز جو اس نے لوٹ مار میں حاصل کی ہے جو روپیہ پیسہ پایا گیا تو مخصوص تاریخ کے بعد اس کی سزا موت ہوگی۔ اس حکم کے ذریعے خزانے میں 5 لاکھ روپے کی تک کی شالیں، برتن، قیمتی ملبوسات، کتابیں، قالین وغیرہ جمع کرائے گئے، جبکہ ملتان کی لوٹ مار کے سامان کا تخمینہ 2 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ لگایا گیا تھا۔ فوجیوں نے سونے چاندیوں کے سکوں، زیورات اور قیمتی پتھروں کی صورت میں جو کچھ لوٹا تھا ان میں سے بہت کم واپس کیا گیا۔ فوج نے حاصل کردہ تمام جائیداد کو توشہ خانے میں بھیج دیا اور اسے سرکار کی تحویل میں دے دیا گیا۔ مہاراجا نے اس بات پر بڑا فخر کیا کہ اس کے احکامات کو بے پرواہی سے نہیں مانا گیا، لیکن وہ نتیجے سے مطمئن نہ ہوا اور اس بات کی شکایت کی کہ اسے توقع سے بہت کم مال غنیمت ملا ہے۔ لہٰذا اس واقعے سے یہ ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ رنجیت سنگھ کی فوج پر اس کا کس قدر اختیار تھا۔ ملتان کی انتظامی حکومت سکھ دیال کھتری کے سپرد کی گئی، جس کے پاس جنگ کا ٹھیکہ تھا، اور بابو باج سنگھ کو شہر پناہ کا قلعہ دار مقرر کر دیا گیا۔